بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا آج کا موضوع سود یعنی ربا ہے۔ عزیزان من، عام طور پر ربا یعنی سود کے متعلق مشہور ہے کہ آپ نے کسی کو 100 روپے ادھار دیے اور کچھ دن بعد 100 روپے کی اصل رقم سے جتنے زیادہ روپے لیے وہ سود ہے۔ یاد رکھیں، یہ بھی سود کے 73 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ابن ماجہ میں فرمایا کہ سود کے 73 دروازے ہیں۔ کیونکہ سود لینے دینے کے 73 دروازے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی سود لینے کی بات صرف رقم یا روپے کے لیے نہیں فرمائی، بلکہ اموال پر سود لینے دینے سے منع فرمایا۔ اموال میں ہر قسم کے مال و دولت کی اشیاء آ جاتی ہیں، اور اموال پر سود لینے اور دینے والے دونوں پر ظلم قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو باقی رہ گیا سود اگر مسلمان ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ یعنی لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنے اصل اموال لے لو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو یعنی مالی نقصان کرو، نہ تم پر ظلم ہو، کیونکہ اموال کا تعلق ہر قسم کی مالی معاشیات سے ہے، اس لیے سود لینا معاشی ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی سود کیا ہے؟ کسی پر کسی طریقے سے معاشی ظلم کرنا ہے۔ معاشی ظلم خرید و فروخت کرتے ہوئے، کرپشن کرتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، عدل میں ناانصافی کرتے ہوئے ہو سکتا ہے، یہی ربا یا سود ہے۔ اب معاشی ظلم یا نقصان کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا سود کے 73 دروازے ہیں، یہاں تک کہ کسی کی سفارش کر کے اس سے مال و دولت ٹھگ لینا بھی ایک سود کا بڑا دروازہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی اور پھر اسے اس پر کوئی ہدیہ دیا تو اگر اس نے اسے قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ عزیزان من، کسی بھی سود کے دروازے یا کسی بھی طریقے سے کسی سے مال و دولت چھین لینا معاشی ظلم ہے، اور یہی ربا یعنی سود ہے۔ جیسے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک گاہک کو 500 کی شے منافع کے ساتھ فروخت کرتے ہیں اور وہی چیز دوسرے گاہک کو 550 میں فروخت کرتے ہیں تو اضافی 50 روپے سود ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ صحیحہ کی حدیث میں فرمایا، جس شخص نے ایک چیز میں 2 قیمتیں مقرر کیں تو اس کے لیے کم قیمت والی بیع یعنی جائز ہوگی اور دوسری یعنی زیادہ قیمت والی سود ہوگی۔ عزیزان من، سود کا یا معاشی ظلم کا ایک دروازہ ادھار میں بھی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف میں فرمایا سود ادھار میں ہے۔ ادھار میں لوگ 1000 روپیہ لے کر 1000 سے زیادہ سود دیتے ہیں۔ جیسے سود کا ایک دروازہ ادھار ہے، ایسے ایک مزید دروازہ یا ظلم یہ بھی ہے کہ خراب چیز کے بدلے آپ اچھی چیز لے لیں، یہ بھی سود ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا، بلال رضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں برنی کھجور لے آئے، آپ نے فرمایا یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس خراب کھجور تھی، اس کے 2 سہا
اس کے ایک سہا کے بدلے میں دے کر ہم اسے لائے ہیں تاکہ ہم یہ آپ کو کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ توبہ، یہ تو سود ہے، بالکل سود ہے۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا اللہ کے رسول کیسے کیسے نئے نئے طریقے معاشی یا مالی نقصان کے بتا رہے ہیں اور انہیں سود یعنی ربا فرما رہے ہیں۔ کسی کا مالی یا معاشی نقصان یا ظلم کرنے سے اس وقت 73 دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، اب تو مزید نئے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں۔ سود اتنا بڑا ظلم ہے کہ معاشرے میں، ملک میں غربت، افلاس پھیل جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے مشکات میں فرمایا، سود جتنا بھی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا انجام فقر یعنی غربت اور ذلت ہے۔ آپ نے مسند احمد میں مزید فرمایا، جس قوم میں سود پھیل جائے ان پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، کیونکہ سود لینے سے غربت، افلاس اور قحط سالی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سود لینے دینے والے یعنی ہر طریقے سے معاشی نقصان کرنے والوں کے لیے جنگ کا اعلان کیا ہے تاکہ سود ختم ہو۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، چھوڑ دو باقی رہ گیا سود اگر مسلمان ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو، یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ یعنی لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنے اصل اموال لے لو، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم ہو۔ اس لیے یاد رکھیں، سود کا کوئی دروازہ استعمال نہ کریں۔ جیسے خرید و فروخت کرنے والے سب کے لیے مناسب دام رکھیں، چیزوں میں ملاوٹ کر کے سود نہ کھائیں۔ کرپشن، رشوت، یہ بھی سود کا دروازہ ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ رضا کسی شے میں شبہ بھی ہوتا کہ یہ سود ہے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ جیسا کہ مسند احمد میں ہے کہ پس سود کو چھوڑ دو اور جس چیز میں سود کا شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دو۔ یعنی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ فلاں مالی معاملات میں کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، معاشی ظلم ہو رہا ہے، وہ ربا ہے، اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ عزیزان من، آخر اللہ تعالیٰ نے کیوں سود نہ چھوڑنے والوں سے جنگ کا اعلان کیا ہے؟ اس لیے کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے اور ان کے رزق کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے، جیسا کہ سورۃ ہود میں فرمایا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ جب لوگ ایک دوسرے کو مالی نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ اللہ کے ذمہ رزق میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو مالی نقصان پہنچا کر خدا کی رضاکیت کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی ذمہ داری رزق کو ختم کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ اور عزیزان من، یہ بھی یاد رکھیں، سود یعنی کسی کا مالی نقصان یا مالی ظلم تن کے برابر بھی ہو، وہ بھی ربا ہے۔ جیسا کہ مشکات شریف میں صحابہ رضا کا اقوال ہے کہ فرمایا، تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں سود عام ہے۔ جب تمہارا کسی آدمی پر کوئی حق ہو اور وہ گھاس کا ایک گٹھا یا جو یا جنگلی ہرے چارے کا گٹھا بطور ہدیہ بھیجے تو اسے نہ لو، کیونکہ وہ سود ہے۔ سود کھانا یعنی کسی کا مالی نقصان کرنا، ظلم کرنا، اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے سود کھانے والوں پر لعنت بھی کی ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، اس کے گواہ اور لکھنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ عزیزان من، اب ہم اپنی بات کو سم اپ کر لیتے ہیں۔ کسی آدمی کا مالی نقصان یعنی مالی ظلم سود ہے۔
اور سود یا مالی نقصان یا مالی ظلم کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اس لیے سود کے 73 دروازے ہیں۔ سود سے غربت، افلاس اور قحط پیدا ہوتا ہے، اس لیے سود نہ چھوڑنے والوں سے ریاست اور اللہ کا رسول اعلان جنگ کرتے ہیں، اور یہ لعنتی لوگ ہوتے ہیں۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔